اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا اہتمام ہے اس پروگرام میں، وہ اخلاص، یعنی اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ارشاد ربانی ہوا کہ وہ ذات کہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے، اور آزمائش کس بات کی؟ کہ تم میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد، اس موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں جس کو بھیجا گیا ہے بہترین عمل انجام دیتا ہے یا نہیں۔ احسن عملا، لہذا احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ بہترین عمل، اچھا عمل سے کیا مراد ہے؟ اچھے عمل سے مراد جس کے اندر خلوص ہو، اخلاص ہو۔ لفظ اخلاص چونکہ عربی کا لفظ ہے، لیکن ہم اپنی اردو زبان میں بھی مختلف انداز میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ بڑا مخلص ہے، خلوص کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جا بجائے ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ اخلاص کا حکم دیا گیا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ وہ عمل کہ جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں للہیت نہ ہو، وہ عمل ریاکاری پر مبنی ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل احسن عمل قرار نہیں پائے گا۔ ناظرین کرام، ہم اگر بات کریں اپنے تمام اعمال کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم کتنا ہی اچھا عمل انجام دیں، کس قدر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن اگر ہماری نیت صحیح نہ ہو تو اس عمل کو ہم اپنا اچھا عمل قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ، اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی اگر یہ سب اللہ کے لیے ہو، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اگر کسی بھی عمل میں ہماری نیت فقط للہیت کے لیے نہ ہو تو وہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں کہلائے گا، بلکہ ہم اس کو کہیں گے شرک کیا ہم نے، کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی اور کو بھی شامل کیا۔ ایک شخص مکے کا رہنے والا مدینے کی کسی خاتون کے ساتھ اس کی جب گفتگو ہوتی ہے اور وہ خاتون اسے پسند آتی ہے، اور یہ شخص اس خاتون سے نکاح کرنے کی فرمائش کرتا ہے۔ وہ خاتون شرط لگاتی ہے کہ میں نکاح آپ کے ساتھ اس وقت کروں گی جب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئیں گے، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ مکہ نہیں جاؤں گی۔ یہ شخص اس شرط کو سن کے
اس کو ذرا معیوب سا لگا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں کسی عورت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دوں تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد مکے میں اعلان ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کرنے والے ہیں، اصحاب کرام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ شخص خوش ہوا، کہا کہ چلو اچھا موقع ہے کہ اصحاب کرام کے ساتھ میں بھی ہجرت کروں گا اور مدینہ چلا جاؤں گا تو میری وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اصحاب کرام کے ساتھ اس نے ہجرت کیا اور مکے سے مدینہ آیا۔ اس وقت یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس نے بھی فقط اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا اور مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کی نیت للہیت نہیں ہے، للہیت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کی اور کوئی خواہش ہے، چونکہ اسی پر کہ یہ شخص اصحاب کرام کے ساتھ آیا تھا، یہ سمجھتا تھا میں بھی وہ اجر و ثواب میں شامل ہو گیا اور دوسرا کام بھی ہو گیا، چونکہ نیت میں اصل میں تو وہ شادی کرنی تھی۔ لہذا بعد میں اصحاب کرام مذاق کرتے تھے، چھیڑتے تھے اس صحابی کو، کہ اس خاتون کا نام ام القیس تھا، وہ کہتے تھے مہاجر ام القیس، کہ ان کو چھیڑا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، عمل میں اخلاص بہت ضروری ہے کہ جو بھی میں عمل انجام دیتا ہوں اس میں خلوص ہو، اور جس کے لیے میں انجام دے رہا ہوں، چاہے میں خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں، چاہے میں کسی بندے کے لیے انجام دے رہا ہوں، تو بندے کے لیے بھی انجام اگر دے رہا ہوں، کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، تو اس میں بھی اللہ درمیان میں ہونا چاہیے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بندہ خدا ہے، جب یہ مشکل میں آیا تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشکل میں جو انسان ہوتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہماری عبادات اگر اخلاص سے خالی ہو جائے، قرآن نے کہا نا فویل للمصلین، کہ وائے ہو ان نمازیوں پر، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کیا آواز دے رہا ہے؟ فویل للمصلین، وائے ہو ایسے نمازیوں پر جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، جن کے اندر ریاکاری ہے، جن کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ ایک انسان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھتے وقت اس کے ذہن میں یہ نیت ہوتی ہے کہ جب میں نماز پڑھوں گا، مسجد جاؤں گا تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے۔ ایک انسان حج بجا لاتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچہ کر کے جاتا ہے، لیکن ذہن میں یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ میں حج کر کے آؤں گا، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے۔ نیت کیا ہے؟ کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے۔ اگر اس نیت سے وہ گیا، اس نے سارے مناسک کو ادا کیا، لیکن نیت کیا ہے؟ کہ لوگ حاجی کہیں، تو اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوا، اس کے نیت میں اخلاص پیدا نہیں ہوا، لہذا اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم روایت کے الفاظ ہے کہ کوئی انسان 2 رکعت نماز خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ ہم ایک زندگی گزار چکے ہیں اور الحمدللہ سب نماز پڑھتے ہیں، مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ 2 رکعت نماز جن کی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جس نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار دیتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہماری نمازوں میں اخلاص ہے؟ کیا ہم نماز کے لیے جب تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں اور قیام کی حالت میں ذکر شروع کرتے ہیں، اس نماز کی حالت میں کیا ہمارے ذہن میں فقط اللہ ہوتے ہیں یا مختلف خیالات آتے ہیں؟ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج جس موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ ہے اخلاص عمل، یعنی اپنے عمل میں خلوص کیسے پیدا کرنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ حکم پروردگار ہے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں اخلاص کا درس دیا ہے۔ ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، ہر وقت اپنی زندگی میں ذکر خدا سے جو ہے نا اپنی پوری زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن ایک جماعت اس کے پاس آتی ہے، عابد کے پاس، اور وہ جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو عبادت میں مصروف ہیں، لیکن فلاں بستی کے لوگ اللہ کو چھوڑ کے ایک درخت کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ ایک مرتبہ اسے شدید غصہ آتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے اور کلہاڑی اٹھاتا ہے اور فوراً اس بستی کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دیر سفر کیا تھا کہ راستے میں ایک ضعیف بزرگ شخص جو ہے ملاقات کرتا ہے، اور یہ شخص کوئی آدمی نہیں تھا، انسان نہیں تھا، بلکہ یہ شیطان تھا۔ ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس سے ملاقات کی اور پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس عابد نے کہا کہ فلاں بستی میں لوگ اللہ کو چھوڑ کے درخت کی پوجا کرنے لگے ہیں، لہٰذا میں ان کو اس سے باز رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو تم عبادت میں مشغول تھے، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ایک ایسا کام جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم اس کام کے لیے اپنی عبادت کو چھوڑ کے آ گئے ہو، تم واپس چلے جاؤ، یہ کام انجام نہیں دو۔ لیکن عابد نے کہا نہیں، میں جاؤں گا اور اس درخت کو کاٹوں گا۔ اب یہ شیطان جو بزرگ کی شکل میں موجود ہے کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ عابد نے اس شخص کو، اس بزرگ کو جو شیطان تھا اصل میں، اس کو زمین پہ پٹخ دیا، اس کے سینے پہ سوار ہوا تو نیچے سے کہنے لگا میری بات سنو، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اصل میں ابھی میری جان چھوڑ دو۔ عابد نے چھوڑ دیا، کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے اس عمل سے اگر یہ کوئی ضروری کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی سے کہہ دیتا کہ جا کے اس درخت کو کاٹ دو۔ آپ تو کوئی نبی بھی نہیں ہیں، لہٰذا آپ وہ اپنے نبی کے ذریعے کام کروا سکتا تھا اگر یہ کوئی اہم کام ہوتا، تو تم اس کام کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، آپ جا کے اس درخت کو کاٹو گے تو وہ کسی اور درخت کو وہاں پر لا کر کے اس کی عبادت کرنا شروع کریں گے۔ اچھا، کوشش کر رہا ہے کسی طرح رکاوٹ ڈالے، لیکن یہ عابد جو ہے وہ غصے میں نہیں، میں اس کو کاٹوں گا، پھر کہا میں نہیں جانے دوں گا، پھر مقابلہ ہوا۔ عابد نے دوبارہ زمین پہ پٹخ دیا، پھر سینے پہ سوار، پھر کہنے لگا کہ بس میری آخری بات سنو، اس کے بعد تمہاری مرضی جو فیصلہ کرو۔ چھوڑ دیا عابد نے، کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا سنو، میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو تم جا کے درخت کو کاٹو گے، ایک نیکی ملے گی تمہیں، میں تجھے ہر روز 3 درہم 3 دینار دیتا ہوں، تو غریب ایک آدمی ہے، تو غریب ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں تجھے روزانہ 3 دینار دوں گا تو تمہارا گزر بسر بھی اچھا ہوگا، تمہارے عزیز و اقربا کی بھی مدد ہوگی، ان کے اوپر بھی آپ احسان کر سکیں گے، اور یہاں تک کہ اس پیسوں کے ذریعے سے تم غریب و غربا کی مدد بھی کر سکو گے۔ تو یہاں پر 3 نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو اب جب شیطان کسی پر غالب آ جاتا ہے تو اس وقت عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، کہا بات صحیح کر رہا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ شیطان اپنی اس رکاوٹ جو ڈال رہا تھا اس میں کامیاب ہوا، واپس آ گیا عابد اور کہا کہ ہر روز صبح تمہارے تکیے کے نیچے سے 3 درہم آپ کو مل جائیں گے۔ پہلے دن صبح اٹھا تو دیکھا کہ تکیے کے نیچے 3 درہم ہے، اگلے دن پھر دوسرا دن
پھر تکیے کے نیچے سے 3 درہم اس کو ملے۔ تیسرے دن جب اٹھا اور دیکھا تو 3 درہم نہیں ہے، پیسے نہیں ملے۔ دوبارہ اس کلہاڑے کو اٹھا کے غصے میں دوبارہ روانہ ہوا اس بستی کی طرف، کہا کہ نہیں میں اس درخت کو کاٹوں گا۔ راستے میں پھر کسی اور شکل میں شیطان جو ہے ایک بزرگ کی شکل میں دوبارہ ملاقات کرتا ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا کیا کرو گے درخت کو کاٹ کے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دوں گا۔ اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ پھر لڑائی ہو گئی، مقابلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ اس بزرگ نے، جو بزرگ کی شکل میں، ضعیف کی شکل میں شیطان تھا، آج شیطان نے اس عابد کو پٹخ دیا زمین پر اور اس عابد کے سینے پہ سوار ہوا۔ تو عابد نے تعجب کیا، تعجب سے کہنے لگا کہ تم آج میرے اوپر غالب کیسے آ گئے ہو؟ تو ایک مرتبہ شیطان جواب دیتا ہے کہ کل جب تم آئے تھے تو اس وقت تیرا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، تیرے اندر اس عمل میں اخلاص تھا کہ تو درخت کو کاٹنا چاہتا تھا اس لیے کہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن آج تمہارے اندر اس غصے میں اخلاص نہیں ہے، بلکہ تمہارے اس غصے کے اندر حقیقت میں وہ پیسہ ہے، وہ دینار ہیں جو تجھے نہیں ملے ہیں، جس کی وجہ سے تجھے غصہ آ گیا۔ یعنی معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جب اخلاص آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت بن جاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، دل کو تسکین ملتی ہے جو انسان اخلاص پیدا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اس کے اخلاص کے پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے امور ہیں جس کو ہمیں انجام دینا ہوگا، اور ان امور کے انجام دینے کے بعد انسان اپنے عمل میں اخلاص دیکھ سکتا ہے۔ اور وہ سب سے پہلا اور مشکل ترین کام جو ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، تو پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنی تعریف کو پسند نہیں کرے۔ کون ایسا انسان ہے جس کو تعریف پسند ہو؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت، سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس کی تعریف کریں۔ اور اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تعریف کو پسند نہیں کریں کہ لوگ میری تعریف کریں۔ کوئی کام اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں، آپ نیکیاں اس لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھل کے کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، حسن ظن رکھتے ہوئے انشاءاللہ وہ للہ کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر اس کام کے بعد اگر آپ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، مجھے واہ واہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، میرا نام آئے، اخبارات میں میرا نام، ٹیلی ویژن کے اندر ویڈیوز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے اندر میری تصویریں، میری ویڈیوز آ جائیں، لوگ دیکھیں کہ بھئی یہ بہت اچھا کام انجام دے رہا ہے، اگر آپ کے اندر یہ چیز ہوگی تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے عمل میں اس وقت اخلاص نہیں آیا۔ بعض ایسی بھی نیکیاں ہیں جس کو ہم انسان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ دکھا کے بھی کی جا سکتی، لیکن ہر عمل جو دکھا کے کیا جاتا ہے اس کو ہم ریاکاری نہیں کہیں گے یا اخلاص سے خالی نہیں کہیں گے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو دکھاوا کرنے کے بعد اس کے اندر نظر آتا ہے کہ اخلاص نہیں ہے، للہ نہیں ہے۔ انسان دکھائے اس وقت کہ وہ کام اس لیے دکھا رہا ہے، اس میں بھی للہیت ہو کہ میرا یہ کام دیکھ کے لوگ بھی یہ اچھا کام انجام دیں، یہ اچھی نیت ہے۔ لیکن انسان اس لیے انجام دے رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، معاشرے میں میری شہرت ہو جائے، تو اس لیے اگر انجام دے تو اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، ہمارا ہر عمل احب للہ، ابغض للہ، اعطى للہ، ہم یہ تمام کام کسی کو کچھ دے رہے ہیں اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینے سے روکتے ہیں ہاتھ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور کسی سے اگر ہم عداوت و نفرت کرتے ہیں تو بھی وہ للہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ سارے اعمال میں فقط للہ یہ کام انجام دے
تو یہ مومن کی ایمان کی تکمیل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہمارا ہر عمل فقط للہ ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔